اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ خواتین و مرد حضرات نماز کے بعد جائے نماز کا ایک کونا موڑ دیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو بڑا غیر معقول سا جواب ہوتا ہے کہ کہیں شیطان نماز نہ پڑھ لے۔ تو بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ اگر شیطان نے نماز اب پڑھنی تھی تو تب سجدے سے انکار کیوں کیا؟ ایک سجدے کی وجہ سے تو وہ روندے درگاہ ہوا، لعنت کا توق اللہ نے اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اور اگر فرض کرے وہ پڑھنا بھی چاہتا ہے تو پڑھنے دے، آپ کو اس سے کیا اعتراض ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سی توہم پرستی سینہ بسینہ ہماری نانی دادی ہمارے آباء و اجداد سے ایسی باتیں ملی ہیں جو کہ ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر شام کو گھر میں جھاڑو نہ لگاؤ، رزق ختم ہو جائے گا، گھر خالی ہو جائے گا۔ خالی کینچی نہ چلاؤ، گھر میں جھگڑا فساد ہوگا۔ خالی چولہا نہ جلاؤ، بچہ نہیں ہوگا، نومولود بچے کو نقصان ہوگا۔ جھاڑو سے نہ مارو، سوکھ جاؤ گے۔ چوکھٹ پر بیٹھ کر کھانا نہ کھاؤ، مقروض ہو جاؤ گے۔ اس کا بچہ فوت ہوا ہے، ان کے گھر نہ جاؤ، تمہارے بچوں کو نقصان ہوگا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ بدگمانیاں ہیں، ان کا دین اسلام یا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، زیادہ بدگمانیوں سے بچا کرو۔ اکثر ایسی بدگمانیاں ہیں جو کہ گناہ ہیں، تو اس لیے یہ جو کام توہم پرستی ہیں ان سے نکلیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی چل رہے تھے تو ان کو ٹھوکر لگ گئی، تو وہ کہنے لگے شیطان نے مجھے ٹھوکر لگوا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ٹوک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے شیطان کو زیادہ طاقتور نہیں کر دیا؟ اس سے بہتر تھا کہ تم گھر سے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے سفر کا آغاز کرتے، یا ٹھوکر لگنے پر اللہ کا نام لیتے، یہ بہتر تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بدگمانیاں ہیں۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں ہم آگے نکل جاتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے بچا کریں۔ اللہ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ سلام پہنچے۔